اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں میں یہ خلیفے کو بنانے والا ہوں. اس کی تشریح اور ایک تشریح ایسی ہے میں خلیفے کو انی جاعل فی الارض خلیفہ زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجنے والا ہوں. چاند بنا دیا خدا نے اعلان نہیں کیا. سورج بنا دیا خدا نے اعلان نہیں کیا. زمین و آسمان بنا دیا خدا نے اعلان نہیں کیا. ایسا کہ 1,24,000 1,80,000 مخلوق کو بنایا خدا نے اعلان نہیں کیا. کن فیکن ہو جا بولے تو ہو گئی. کن فیکن ہو جا بولے تو ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ میں نے یہ خلیفے کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. لوگوں فرشتوں ملائکوں گواہ ہو جاؤ. دیکھیے چاند بناتے وقت میں گواہ کسی کا نہیں دیا. زمین و آسمان بناتے وقت میں کسی کی گواہ نہیں دیا. اور کن فیکن ہو جا بولے تو ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ہاتھوں سے میں یہ خلیفے کو بناتا ہوں. ملائکوں گواہ ہو جاؤ. ہو جا بولے تو ہو جانے والی مخلوق, مر جا بولے تو مر جانے والی مخلوق, زندہ ہو بولے تو زندہ ہونے والی مخلوق, اٹھ بولے اٹھنے والی مخلوق. زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ تیرے حکم کے بغیر حل نہیں سکتا. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں ملائکوں گواہ ہو جاؤ. خدا کی ذات بنانے والی ہے تو ملائکوں کو گواہ. اس میں کچھ راز چھپ کر ہے. قدرت کا راز چھپ کر ہے. اس واسطے اللہ تعالیٰ گواہ مانتا ہے, گواہ رکھتا ہے. جب گواہ اللہ تبارک و رکھتے ہیں تو یہ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جو اپنے ہاتھوں سے بنائے. اپنے ہاتھوں سے بنانے کے بعد پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اے انسان جب میں تیرے چہرے کو ایک حسین چہرہ بنائی ہوں کس کے ہاتھوں سے؟ میرے ہاتھوں سے. میرے ہاتھوں سے خود خلیفہ بناتا ہوا پھر انسانی شکل دیتا ہوا حسین چہرہ میرے ہاتھوں سے بنایا. لیکن قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. نہ مجھے ہاتھ ہے نہ مجھے پاؤں ہے نہ مجھے صورت ہے نہ میں کسی کو جنا ہوں نہ کسی سے جنے گیا ہوں. میں دائیں سے پاک بائیں سے پاک آگے سے پاک پیچھے سے پاک. سبحان اللہ پاک ہی پاک. اب چلیے وحدانیت کے سورے کی طرف اگر جائیں گے تو اللہ جسم سے پاک. پہلے 15-20 حضرت صلی اللہ آپ کر لو. درمیان میں اگر سمجھ میں آ گیا نہیں تو آہستہ سے مشکل ہوا جائے تمہارے اور میرے درمیان. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هو اللہ احد میں ایک ہوں. لیکن جب خلیفے کی باری آئی اے ملائکہ گواہ ہو جاؤ میں اپنے ہاتھوں سے بناتا ہوں. اب ایک کام سمجھانا کیا مولوی کو سمجھ میں آئے گا؟ مولوی کہاں پر کرانا؟ یہاں دیکھے تو ہاتھ نہیں بولتا ہے اللہ, وہاں دیکھے تو میں ہاتھوں سے بنائی ہوں. لیکن مرادی مانی جب یہ لے سکتے ہیں کہ اللہ کو ہاتھ نہیں لیکن اللہ والے ہاتھ ہے. اللہ کو ہاتھ نہیں, اللہ کو ناک نہیں, اللہ کو چہرہ نہیں, اللہ کو آنکھ نہیں, اللہ کو کان نہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے میں کسی کا چہرہ بن جاتا ہوں, کسی کا ہاتھ بن جاتا ہوں, کسی کی صورت بن جاتا ہوں اور کسی کے پاؤں بن جاتا ہوں. لیکن خدا کو پاؤں نہیں ہے. خدا کو پاؤں بولنے والا مشرک, خدا کو ہاتھ ہے بولنے والا منافق,
خدا کو چہرہ ہے بولنے والا کافر. لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں خلیفے کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. یہ کیا گھیر بیچے, یہ کیا سمجھ میں آنا, کس کی مرادی مانی لیتی. ابو جہل کے ہاتھ کے جیسا ہاتھ دیتی, عثمان غنی کے ہاتھ کے جگہ ہاتھ دیتی, ابو بکر صدیق کے ہاتھ کے جیسا ہاتھ دیتی. کس کی مرادی ہاتھ دیتی؟ جو اللہ کو ہاتھ نہیں لیکن اللہ والے ہاتھ زمین پر موجود ہے, اللہ والے پاؤں زمین پر موجود ہے, اللہ والا چہرہ زمین پر موجود ہے, اللہ والا جسم زمین پر موجود ہے. اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ وحدانیت میں ہے, وحدانیت میں ہے اللہ توحید, لیکن پھر بھی کہتا میں اپنے ہاتھوں سے بنایا, اپنے ہاتھوں سے. جب تو سمجھ میں آیا نا کہ مرادی کس کے ہاتھ لینا, زمین کے اوپر لامکان میں ہو, لامے غسل میں ہو, چشمات کے پردے ہو, کہیں بھی مقام ہو, میرے نبی سے بڑھ کر اللہ والا ہاتھ. لیکن میرا نبی خدا نہیں. یہ سوچو بڑا سو, کوئی بھی صحابہ بیان کرتے سو خدا نبی کچھ خدا بولتی, ارے نہیں, میرے نبی کو خدا بولا تو کافر. میرے نبی کو ہمیں خدا بولتے ہی نہیں. کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ خدا خدا ہے, نبی نبی ہے. خدا خدا ہے, نبی نبی ہے. اگر قرآن کے اندر اور ایک دلیل بتاتا ہوں, اللہ فرماتا ہے میں دیکھتا ہوں تو یہ قدم دوڑتا آیا تو میں 10 قدم آتا ہوں. جب سمجھ میں آ جائے گی تو ختمہ سے آیا تو ہندی ختمہ سے آئیں گا. جب تو یہ ہاتھ سے خیرات دیا تو میں 2 ہاتھوں سے خیرات دیتا ہوں. تو یہ مرتبہ میرے نبی کا نام لیا تو میں 70,000 فرشتوں کے ساتھ تیرا نام کو بھی پکارتا ہوں. جب پکارنے کے لیے زبان بھی ہونا, دیکھنے کے لیے آنکھ بھی ہونا, دوڑنے کے لیے پاؤں بھی ہونا, دینے کے لیے ہاتھ بھی ہونا, سمجھنے کے لیے عقل بھی ہونا, اور بیٹھنے کے لیے وجود بھی ہونا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هو اللہ احد, میں پاک. تو بھی قرآن کی بات, یہاں دیکھیں تو میں پاک, نہ چہرہ ہے نہ صورت. لیکن دوسری دلیل کی طرف جائیں گے تو اللہ فرماتا ہے میں چلتا ہوں, میں دیکھتا ہوں, میں ساتھ میں آسمان پر آتا ہوں. اللہ نور السماوات والارض, زمین کے ذرے ذرے میں میں ہوں. اب بتا, اللہ والے ہاتھ اللہ کے ہاتھ نہیں. سنو, ارے وہ صاحب بڑا زور سے بریانی کھائے, بولا نہیں بھائی اللہ کے ہاتھ میں نہیں. اللہ کو ہاتھ نہیں, اللہ کو پاؤں نہیں, اللہ کو جسم نہیں, اللہ کو آنکھ نہیں, لیکن اللہ والے آنکھ ہے, اللہ والے ہاتھ ہے, اللہ والے پاؤں ہے, اللہ والا چہرہ ہے, اللہ والا جسم ہے, اللہ والا دیکھنا ہے. اللہ کی بولی بولنے والا زمین پر موجود ہے. کہاں سے آ گئی؟ یہ تو 1400 برس سے آج تک چلتا ہے. اس کے درمیان میں مثال دوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں قرآن کا سورہ طٰہٰ جو حضرت عمر ایمان لانے کے واسطے اترا تھا, وہ سورہ طٰہٰ کی گھر میں بیٹھ کر تلاوت کرتے تھے تو ابو جہل کو بڑا مزہ ملتا تھا اور وہ خوش ہوتا تھا. کون ہو؟ ابو جہل کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا اور کھلم کھلا دشمن. وہ کب سنتے تھے؟ رات میں جب میرے نبی
بیوی بچوں کے ساتھ میں بیٹھ کر تلاوت کرتے تھے تو اس گھر کو جا کر ابو جہل ہر روز، کبھی کبھی نہیں، ہر روز 2 ہاتھیں دیوار کو رکھ کر کوئی بھی دیکھے نہیں جیسا وہ سورہ طٰہٰ سنتا تھا. جس دن نہیں سنتا تھا صبح میں اسے بے چینی ہوتی تھی. رات میں سنتا تھا، ایک مرتبہ 2 ہاتھیں رکھ کر سنتا تھا تو اتنے میں انیس بول کے ایک صحابی تھے، انیس بول کر ایک شخص تھا، وہ بھی ہاتھ رکھ کر سنتا تھا، دونوں کے ہاتھ کو ہاتھ لگ گئے. جب ابو جہل دیوار کو ہاتھ لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن سورہ طٰہٰ ہر روز سنتا تھا، جب رات کا موقع تھا 2 بجے تھے یعنی 3 بجے تھے تو بازو میں اور ایک شخص کا ہاتھ لگا. ہاتھ رکھتے ایک دونوں دیکھ لے، انیس تو یہاں؟ ابو جہل نے کہا تیرے لیے ڈھونڈا ہوں، تیرے لیے ڈھونڈا. لیکن دونوں میں اندر سے چھپے لے عاشق، دونوں بھی اندر سے رسول کے چھپے لے عاشق. اس واسطے میلاد کے بارے میں تم گلاٹا مت کرو، تم لڑنے میں کو، ہر ایک جنابی عاشق رسول ہے، میلاد منانا چاہتا ہے، لیکن مجبوری کیا کرے، بیوی ستاتی ہے، لیکن مجبوری کیا کرے، محلہ ستاتا ہے، لیکن مجبوری کیا کرے، بھوری ستاتا ہے، لیکن مجبوری کیا کرے، سالی ستاتی ہے، لیکن مجبوری کیا کرے، گاؤں کا امام ستاتا ہے، لیکن وہ دل کے اندر عاشق رسول ہے. دل کے اندر تو عاشق رسول ہے. ارے ابو جہل کو تھا، ابو جہل کو تھا تو ہمارے لوگوں کو کیوں نہیں؟ اس واسطے پر کسی کا دشمن نہیں، کسی سے لڑنے کا نہیں، لیکن مجبوری ہے. کوئی مناتا ہے، کوئی چھانکتا ہے، کوئی آتا ہے، کوئی بیٹھتا ہے، کوئی گنگنا لیتا ہے، کوئی رو لیتا ہے. ہم اس کی کیا دلیل دوں؟ دلیلیں تو مناظر 1400 برس سے چلتے ہی چھپ کو جھانکنے والے بھی ہے، چھپ کو سننے والے بھی ہے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پتا نہیں، اپنے گھر کی دیوار کو 2 ہاتھیں لگا کر سننے والے کون؟ پتا نہیں، معلوم تھا. اس واسطے عاشق رسول کو کس کے دل کے اندر رسول کی محبت ہے آج بھی معلوم ہے، آج بھی معلوم ہے. لیکن گلانا مت کرو، گڑبڑ مت کرو، دعا دیتے جاؤ تاکہ سارے جھنجھٹ سے نکل کر محفل میں آ جاؤ. اس واسطے ہر دلیل موجود ہے. اب یہاں دلیل کی، حدیث کی بار 1400 برس سے آج تک سناتے تھی، لیکن میں آپ کے سامنے دلیل پیش کیا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنے ہاتھوں سے ایک خلیفہ بناتا ہوں. اپنے ہاتھوں سے لفظ نوٹ کرنا انٹرنیٹ پہ آج کل بیان ہے. دیکھیے آج کل اللہ کی تعریف کرنا آسان، اللہ کی تعریف کرنا آسان، جتنی بھی بڑائی کر سکتی، لیکن اللہ فرماتے ہی میری بڑائی تو کتنی بھی کر لے، لیکن یاد رکھ محبوب کی بڑائی آتی ہے تو تعظیم کرنا سیکھ. جب میرے محبوب کی بڑائی کا بیان کرنا چاہتا ہے تو ان کے تعلق سے کچھ بولنا چاہتا ہے تو پہلے نظر اور دل میں تعظیم سیکھ، بعد میں ان کا عنوان بیان ہے. جب تو سمجھ میں آ گیا نبی کا نام سنتے ہی بحث والا نہیں، تعظیم والا نام، بحث والا نہیں، لڑنے کا نہیں. نبی کا نام سنتے ہی اگر کوئی تو لڑتا ہے تو سمجھ جانا کہ دونوں کو بھی نبی سمجھ میں آیا نہیں. ارے نبی کا عاشق تو ہے، نبی کا نام تو لیتا ہے تو نبی کا نام لینے کے بعد ان گالیاں دیا تو بھی تو مسکراتا ہوا دعا دے. وہ نام محمد ہی ایسا نام ہے تو دعا دیتے 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 ان کو بھی سدھرتا، ورنہ نہیں تو نبی فرماتے ہی اس کی اولاد تو بھی سدھرے گی. پہلے ایک نسل سے لڑنے کو، میلاد کے بعد سے لڑنا. میلاد لڑنے کا نام نہیں، میلاد خوشی منانے کا نام. کیوں خوشی منانے کا نام؟ 2 باتیں ہیں یہاں. یہ
اللہ فرماتا ہے میں اپنے ہاتھوں سے بنایا، لیکن اللہ کو ہاتھ نہیں. یہ بڑا غور سے سنے ہیں، قل هو اللہ احد، اللہ کو ہاتھ نہیں. اب اللہ والے ہاتھ ہیں. اب اللہ والے ہاتھ کسے دکھاتی؟ بریلی کے مولوی کو دکھاتی، دیوبند کے مولوی کو دکھاتی، اہل حدیث کے امام کو دکھاتی، اسلامی جماعت کے بڑے کو بتاتی، مشائخوں کے بڑے کو جد کو دکھاتی. کسے دکھاتی؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے اگر میرا ہاتھ ہے تو میرے رسول کا. میرا ہاتھ مجھے ہاتھ نہیں، اللہ والا ہاتھ میرے رسول کا، اللہ والا چہرہ میرے رسول کا، اللہ والا قدم میرے رسول کا، اللہ والا وجود میرے رسول کا. اگر میرے رسول کو دیکھتے جاؤ مجھے یاد کرتے جاؤ. رسول کے پیچھے سجدہ کرتے جاؤ، وہ سجدہ میرا ہو. رسول سامنے ہو پیچھے تو ہو، سجدہ کرتا ہو لیکن عبادت میری ہو. سمجھ میں آ گیا کہ رسول کو دیکھتا جا خدا کو یاد کرتا جا، رسول کو دیکھتا جا خدا کو یاد کرتا جا اور عبادت کرتا جا. رسول کو دیکھے بغیر خدا کو تو یاد کرے تو انتی عبادت. کس کا سجدہ کرتا ہے؟ کس کا ہاتھ؟ کس کا دیکھ کو بولتا ہے؟ نہیں، میں یدور رسولہ فقط عطا اللہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی میری بولی ہے وہ بولی خدا کی ہے. جو بھی میں کہتا ہوں وہ میری نہیں، میں خدا کہتا ہے تو کہتا ہوں. جب کچھ سمجھ میں آ گیا کہ میرے رسول کی زبان خدا کی زبان، میرے رسول کی زبان خدا کی زبان، میرے رسول کا چہرہ خدا کا چہرہ، میرے رسول کی صورت خدا کی صورت، لیکن خدا کو صورت نہیں جب تک میں شریف رہتا. اس واسطے پہلے صلی اللہ ہم کو لگا تھا خدا کو چہرہ نہیں، لیکن میرے رسول کے چہرے دیکھ کر عبادت کرتا 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 ہو کر خدا کو تو یاد کرنا، خدا کا خوف رکھ لینا. جب اپنے ہاتھوں سے بنایا تو وہ ہاتھ کس کے ہوں گے؟ یہ سمجھانے واسطے 15 سے بار بار کھائی کا بیان کرتے تھے صاحب، فقط ہاتھ 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 ہاتھ. اب انی جائلن فی الارض خلیفہ، میں یہ خلیفے کو بناتا ہوں اپنے ہاتھوں سے تو خدا کو ہاتھ نہیں سمجھا، رسول کے ہاتھ سے خدا نے اس آدم کو بنایا. اس کے ہاتھ سے بنایا، نبی کے ہاتھ، یعنی اللہ والے ہاتھ. اللہ کے ہاتھ نہیں، اللہ والے ہاتھ سے خلیفے کو بنایا. جب کوئی خلیفے کو بنایا اللہ والے ہاتھ بولے تو سمجھ میں آ گیا کہ آدم سے پہلے میرے رسول کے ہاتھ بن کر ہے. آدم کو بنانے سے پہلے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ موجود ہے. جب تو ہاتھ موجود ہے تو چہرہ بھی موجود ہے. کنت کنزن مخفیہ، خدا نے اس اندھیرے سوراخ میں 70,000 سال میرے نبی کے چہرے کو تکتا رہا. کون تکتا رہا؟ تو تکنا بڑی بات نہیں. 70,000 برس خدا نے کنت کنزن مخفیہ میں یہ چہرہ دکھتا تھا پھر غائب ہوتا تھا، دکھتا تھا غائب ہوتا تھا، دکھتا تھا غائب ہوتا تھا. وہ چہرہ بار بار خیال میں آتا تھا تاکہ آدم کا چہرہ اس چہرے سے ملتا جلتا ہو. وہ تکتا رہا، خدا چہرے کو تکتا رہا اور اپنے ہاتھوں سے بنایا. تو ہاتھوں کو بنانے سے پہلے، آدم کو بنانے سے پہلے میرے نبی کے ہاتھ موجود تھے. جب ہاتھ موجود تھے تو چہرہ موجود تھا.
چہرہ موجود تھا تو جسم موجود تھا. ہر چیز آدم سے پہلے میرے نبی موجود تھے. سبحان اللہ. اب آدم کی نسل کو سمجھانے کے لیے آدم کی نسل کو سمجھانے کے لیے اسے خلیفہ بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی جب سارے جسم کو بنایا تو اس کے اندر میرے نبی کے نور کو داخل کیا. اللہ کا نور نہیں, اللہ کا نور نہیں. جب آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد نبی کے نور کو بھیجا, نبی کے نور کو بھیجا. بھیجنے کے بعد دنیا میں جب سیدنا آدم علیہ السلام آئے تو نبی کو نور بنا کر بھیجا. نبی کو نور بنا کر بھیجا. جب نبی کو نور بنا کر بھیجنے کے بعد آپ تمہیں یہ نہیں پوچھنا کہ نبی کا جسم کس کا, نبی کا ہاتھ کس کا, نبی کا چہرہ کس کا, نبی کا وجود کس کا. یہ اللہ کی مرضی, اللہ کی قدرت کا کھیل. دیکھیے جب آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد جنت میں چھوڑا, جنت میں جب جنت میں سیدنا آدم اکیلے تھے, سیدنا آدم کیا تھے, اکیلے تھے. پھر ان کے ساتھی کو انہیں کی پھسلی سے ماما ہوا کو بنانا پڑا, ماما ہوا کو بنانا پڑا. جب دونوں آپس میں گئے تو خدا نے کہا جنت کا سیر کرو, جنت پہ ہر چیز کھاؤ لیکن گندم کا دانہ مت کھاؤ, گندم کا دانہ مت کھاؤ. لیکن گندم کا دانہ سیدنا آدم علیہ السلام کو کھانا پڑا. یہ اس میں تمہیں دماغ میں سوچو نہ کوئی شیطان کا کھیل تھا. شیطان صرف بہانا تھا لیکن کھیل قدرت کا تھا. لیکن کھیل قدرت کا کھیل. کیوں؟ جنت میں بچے پیدا نہیں ہوتے, جنت میں دونوں رہنے سے بچے پیدا ہوتے نہیں. اس واسطے خدا کا حکم ہے, خدا کا منشا ہے کہ شیطان کے طرف سے گندم کا دانہ کھانا پڑے اور جنت سے باہر نکالنا پڑے, جنت سے نکالنا پڑا. اب دیکھیے ایک سورج سامنے بتا کر آپ کو میں کس واسطے نکالا وہی بتا دوں گا. ایک مرتبہ بابا سے بلند درود پڑھو, اللہ جب گندم کا دانہ سیدنا آدم علیہ السلام ماما ہوا, جب گندم کا دانہ کھا لیے تو اللہ یعنی جنتی لباس نکال دو, ننگے کر دو. جب انہوں دونوں ننگے ہو گئے تو آدم علیہ السلام ہر جھاڑ کے پاس دوڑتے تھے چھپنے کے لیے. جھاڑ ڈر کے واپس چلے آتا تھا, نکل جاتا تھا, آسرا نہیں دیتا تھا. جنت میں جو بھی جھاڑ تھے ایک بھی سہارا دیا نہیں, لیکن ایک جھاڑ سہارا دیا. ایک جھاڑ قریب آیا اور سیدنا آدم علیہ السلام کی جسم کو لپٹ گیا, اپنی شرمگاہ اٹھا دیا. خدا کی قدرت کو جوش آیا اور جھاڑ سے کہنے لگا, اے جھاڑ, سارے جھاڑ میرے حکم سے تھر گئی, کافی دور چل گئی, میرے حکم کے بغیر یہ گندم کا دانہ کھا لی, اس لیے میں ان کو ننگے کر دیا. تو کیوں اسے سہارا دی تمہیں, کیوں سہارا دیا تو سب واپس چلے گا. تو جھاڑ فرمانے لگا, اے خدا, میں سیدنا آدم کو دیکھ کر نہیں دیا, سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھ کر نہیں دیا, ان کے اندر جو تیرے محبوب کا نور تھا, ان کے اندر جو تیرے محبوب کا نور تھا, وہ نور کے واسطے ان کے جسم کے شرمگاہ کو ڈھانپنا پڑا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو گئے, دیکھیے حکم تو نہیں تھا لیکن خوش ہو گئے. خوش ہوتی کیا کہنے لگا, اے جھاڑ, جا تو قیامت تک زندہ, قیامت تک. کیوں؟
وہ جھاڑ کا نام کیا؟ وہ تیری و زیتونی. یہ سورہ تمہیں جب بھی پڑھو آدم علیہ السلام کو اندر جو نور چھپو تھا وہ نور کی محبت میں ان کے شرمگاہ کو چھپانے والا سورہ وہ تیری و زیتونی. وہ تیری کا جھاڑ، وہ جھاڑ قیامت تک زندہ، اور اس کا ایک ایک لفظ بھی 10 نیکیاں ملیں گی. جب کچھ سمجھ میں آ گیا جھاڑ خدا کا حکم نہیں رہا تو بھی، لیکن نبی کی محبت میں جب پہچان لیا قدرت کو تو خدا خوش ہو گیا. ایک جھاڑ پہچان لیا خوش ہوگا. لیکن آدم کو بڑھاتے وقت ملائکوں سے کہا جا سجدہ کرو، سب سجدہ کرے، لیکن یہ پڑھا ہے نہیں کرا، جس کا نام کیا؟ شیطان. سنیے بات، جس کا نام کیا؟ شیطان. کیوں شیطان ہوا؟ خدا کے حکم کو ٹالا. خدا کا حکم تھا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، لیکن وہ سجدہ جو میں دیکھا، لیکن وہ سجدہ نہیں کریا نہیں. حکم لعنتی ہو گیا. یہاں حکم خدا کے ٹالی، لیکن رسول کی محبت میں وفادار بن گئے. لیکن وفادار بن گئے. یاد رکھو اس واسطے جب دونوں ننگے ہو گئے تو انہوں دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر بھیج دیا. کیوں؟ جنت میں بچے نہیں ہوتے. اس واسطے خدا کا کھیل ہے، خدا کی قدرت ہے، ان دونوں کو زمین کے اوپر بھیجے. جب زمین کے اوپر بھیجنے کے بعد پھر دونوں 40 سال کے بعد دعائیں کر لینے کے بعد پھر ملنے کے بعد اولاد شروع ہوئی. اس اولاد میں اللہ والے ہاتھ آنے والے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اب میں نبی کی بات نہیں کر رہا ہوں، نبی کی بات کرنے کے لیے دلیل بھی دے رہا ہوں اور حدیث بھی بول رہی ہوں. یہاں تو 1400 برس سے بار بار نبی کی میلاد کا جھگڑا چلتا ہے. یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ کرے جائے گا، یہ کرے جائے گا نہیں. میں یہ بتاتا ہوں، دلیل اور حدیث پہلے بتا ہوں. اب سنو، اللہ والے ہاتھ خدا کو بھیجنے کا تھا. نور تو آدم نے بھیج دیا. نور تو آدم نے بھیج دیا، لیکن اللہ والے ہاتھ آنے والا ہے، اللہ کے پاؤں آنے والے ہیں، اللہ کا جسم آنے والا ہے، اللہ کا چہرہ آنے والا ہے. وہ بھیجنے کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام کو خدا کی قدرت خطا کرنے کے لیے چھوڑی. اس واسطے جنت میں بچے نہیں ہوتے. اس واسطے شیطان سے دفاع ہونا تھا اور گھوڑ ہونا تھی، زمین پر بھیجا تھا، دونوں کا ملن ہوا. اس کے بعد آدم کی اولاد پھیلی. اس آدم کی اولاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نور بنا کر بھیجنا پڑا. کیوں بھیجنا پڑا؟ میں پہلے بتا ہوں، آپ کو بنانے کے لیے نبی کی نور کی ضرورت پڑے خدا کو، لیکن خدا کی نہیں. خدا کا نور موجود، نبی کے نور کی ضرورت پڑے. نبی کے نور سے تم کو بنے. وہ نور کا عنوان سمجھانے کے لیے نبی کو بھی اللہ بھیجنا پڑا. بار بار قریب بلا دیتے، اے ابو جہل خلیفہ، اے عتبہ خلیفہ، اے شیبہ خلیفہ، اے عثمان خلیفہ، اے ابو بکر صدیق خلیفہ. جو خلیفہ آ کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر پاک ہو کر نور کا علم سیکھ گیا، وہ صدیق بن گیا، وہ عمر بن گیا، وہ عثمان بن گیا. جو دور سے ہاتھ پہ ہاتھ ملایا نہیں، نور سے ملاقات کرا نہیں، وہ آگے ابو جہل بن گیا، اتبا شیبہ بن گیا. اب بتاؤ کہ نبی کو ہم نور کہیں گے؟ جو بشر کہتا ہے وہ میلاد نہیں مناتا. جو بشر کہتا ہے وہ میلاد نہیں مناتا. 40 سال کے بعد جو نبی مانتا ہے وہ بھی میلاد نہیں مناتا. اس سے جھگڑا مت کرو. کیوں؟ سمجھنے کی بات نہیں. خدا جس کی کیا عقل دیتی ہے وہی بننا. کوئی انجینئر کا موقع تو انجینئر کلیکٹر بن سکتا نہیں.
یہ خدا اپنے دماغوں کو دیا ہو، ہمارے ہاتھ کی بات نہیں، جو دماغ کو دیا ہو، لیکن ہر چیز بن سکتی، کلکٹر بھی بن سکتا، گاؤں کا MLA بن سکتا، لیکن میرے رسول کو سمجھنا بڑی مشکل۔ یہ کی چیک پیمانہ میرے رسول کو سمجھنے کا۔ جب رسول کی بات آتی ہے تعظیم سکھ اور غلامی پیش کر، تعظیم سکھ، دوسرا غلامی پیش۔ اللہ تعالیٰ فرمایا سو نبی کے نور کو داخل کرو، یہ سجدہ کر، تھوڑے سجدہ کر کو غلامی پیش کری۔ ارے خدا ہوتا ہوا بھی سجدہ یہاں بولے، تو خدا ہے، تو خدا ہوتا ہوا بھی سجدہ مجھے کر بولا تھا، لیکن سجدہ آدم کو کیا نہیں۔ لوگوں آدم نہیں، آدم نہیں، آدم جو موت ہے اس کے اندر جو نور ہے قیامت تک۔ نور سمجھانے کے لیے، وہ نور سمجھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ زمین پر بھیجنا پڑا۔ جب کچھ سمجھ میں آ گیا آدم کو بنانے سے پہلے میرے نبی موجود تھے، آدم کو بنانے سے پہلے نبی موجود تھے۔ کیسے؟ وہ نوٹ پہ لو، پہلے کس سے تھے؟ جسم سے تھے، یعنی ہاتھا تھے، وہ ہاتھا سے آدم بنی۔ کون بنی؟ اللہ۔ کس کے ہاتھ آنے کو بنی؟ لیکن اللہ کو ہاتھ نہیں۔ وہ سمجھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے نبی بندے میرے نور تیرا، بندے میرے نور تیرا رکھو، تو بلاتا جا، سمجھ میں آ گیا تو بھیجن دے، نہیں تو نہیں۔ لیکن بھیجنے کا کام بھی میرا۔ جبکہ سیدنا عمر تلوار اٹھائے، میں سیدھے راستے پر جاتا ہوں، سیدھے راستے پر جاتا ہوں، تلوار اٹھائے تو خدا عمر فاروق کو کہاں بھیجنا پڑا؟ اس کے طرف بلایا، اے عمر میرے طرف کو میرے پاس آ، بلایا نہیں، جہاں میرا محبوب ہے اس پاس چلے جا، وہیں سے دیکھ، وہ حاکم میرا، وہ دیکھنا میرا دیکھنا، وہ چلنا میرا چلنا، وہ بات کرنا میرا بات کرنا، بندے میں بناتا رہوں گا، آدم کی اولاد میں بناتا رہوں گا، لیکن شرط ہے تمہارے نور کے دستہ، تمہارے نور کے صدقے میں بندے بناتا رہوں گا۔ تم زمین پر جانا، نور کی تعلیم دینا۔ کیا تعلیم دینا؟ نور کی تعلیم۔ جب نور کی تعلیم دینے کے بعد جسم پاک ہو جاتا، جب نور سمجھ میں آنے کے بعد یہ ایک سنت عمل کرو، جب تمہارے گھر میں نیکیاں پیدا ہوں، جب نور کو سمجھانی، سنت ہے، داڑھی ہے، چہرہ ہے، ماں باپ دور ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، سب کچھ ہے، لیکن ماں ایک طرف، بیٹا ایک طرف، بیوی ایک طرف، شوہر ایک طرف، سسرا ایک طرف، تین ایک طرف، محلہ ایک طرف، تین ایک طرف، کدھر کدھر ایک طرف۔ لیکن یاد رکھو جب نور کا علم سکھلایا، جب خلیل جا کر نبی کے نور کا علم سیکھا، اس کا ماں کا درجہ دیکھو، اس کے باپ کا درجہ دیکھو، اس کے بہن کا درجہ دیکھو، اس کے بھائی کا درجہ دیکھو، ایسا سمجھتا کہ میری ماں کے قدمہ کے نیچے جنت ہے۔ کون بولا؟ نور والا، نور والا، نور والا بولا۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، اور جنت کی کیلی کون؟ جنت کی کیلی کون؟ حدیث ہے، اس کی دلیل ہے۔ یہ کسے سمجھ میں آتی ہے؟ جو نور کا علم لیا، نور کا علم لیا تو سمجھ میں آتی۔ جب تیرا گھر آباد، جب تیرے گھر میں نور والا آتا، مجھے گھر میں بنے تو گھر میں بھی آتا، یہ گھر میں بھی آتا۔
جب نور کا علم نہیں ہوا اس واسطے وہ نور آیا ہوا تھی. آج وہ نور اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجا ہوا دن بندہ ہوگا انشاءاللہ. وہ دن ہمیں کیا سمجھتے ہی تمہیں دلیل لے لو حدیث لے لو پڑھیں گے نہیں, لیکن ہمیں آج وہ سمجھتے ہی کہ آج اللہ کے ہاتھ آیا ہوا دن, آج اللہ کا چہرہ آیا ہوا دن, آج اللہ کی نظر آئے ہوئے دن. سمجھ لو آج ساری کائنات کا وجود قدرت بن کو آیا ہوا دن. نہیں تو عورتوں کو ستایا تھا, نہیں تو بیپاری زیادہ ہوگی تھی, نہیں تو جاہل زیادہ ہو گئے تھے. یہ سب کم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کا ہاتھ بن کر آنا پڑا, نبی کا چہرہ بن کر آنا پڑا, نبی کا وجود بن کر آنا پڑا. یہ نہیں سمجھو کہ دلیل کہاں ہے, یہاں ہے, وہاں ہے, نہیں. آج سن لو کہ سارا وجود اللہ کی کائنات میں اللہ کا ہاتھ دیکھ رہا ہے تو رسول کا ہاتھ دیکھو, اللہ کا پاؤں دیکھ رہا ہے تو رسول کے پاؤں دیکھو, اور اللہ کی نظر دیکھ رہا ہے تو میں رسول کی نظر دیکھو. سب کچھ میں رسول میں دیکھو, لیکن رسول نے بتایا علی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے, موجود ہے, لیکن کیسے ہے؟ جیسے پہلے حیات میں تھے ویسے ہی ہے, لیکن ہماری آنکھوں کو نظر نہیں. اس واسطے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسا تو مجھے مانتا ہے, جیسا تو مجھے کہتا ہے, جیسا تو مجھے اللہ کے ہاتھ سمجھتا ہے, جیسا تو میرے سورت کو اللہ کی صورت سمجھتا ہے, ویسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سمجھتا ہے تو میرے بعد علی کو سمجھ. 70 دلیلیں بتا سکتا ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تیرا چہرہ میرا چہرہ, تیرا خون میرا خون, تیرا دل میرا دل, تیرا جسم میرا جسم, تیرا چلنا میرا چلنا. سمجھ میں بات؟ اے علی تجھے دیکھنا مستقیم, تجھے دیکھنا عبادت. اے علی لوگ مجھے مولا کہیں تجھے بھی مولا کہیں گے. آپ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے ہاتھ رسول کے ہاتھ علی کے. علی کے ہاتھ کون کہی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 70 حدیثہ ہے, 70 حدیثہ علی کے تعلق سے رسول بولتے رہے. علی فرمایا میں غلام ہوں, ایک ایک حدیث میں غلام ہوں. جیسا جیسا رسول علی کی تعریف کرتے رہے ویسا ویسا رسول ویسے ویسے علی غلامی میں جھکتے رہے. عبادت میں کمی تھی, روزے میں کمی تھی, کیا بیوی میں کمی تھی, اولاد میں کمی تھی, کہ رسول کے خون سے کمی تھی, رسول کے چہرے سے کمی تھی, سب کچھ ہونے کے باوجود بھی لیکن غلامی پیش کی. آج ہم کو 2 سورہ علم پر آیا تو والناس نہیں, والناس آیا تو الف لام میم نہیں. 5 وقت کی نماز 3 وقت کی نماز اگر پڑھ لیا تو اس کی بھاری مذکر کون ملے, اور بہت سی کتب میں جاتا یا رسول اللہ بلاتے ہی سے چٹک کر ارے یا رسول اللہ, ارے علی سے پوچھ, علی سے پوچھ. علی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی سے جب کہتے تھے تو میرے علی کہتے تھے یا رسول اللہ غلام ہوں. کیا بولتے تھے؟ غلام ہوں. تو میرا خون یا رسول اللہ غلام ہوں. تو میرا ہاتھ یا رسول اللہ میں غلام ہوں. ایسا ہاتھ جو کعبۃ اللہ کے اندر سارے بتوں کو نکالنے کے باوجود بھی یہ بت کھڑا تھا, ابھی مکمل پاک ہوا نہیں. ایک مرتبہ اللہ دیکھو کیسا ہاتھ بتائی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اللہ والا ہاتھ, اللہ کو ہاتھ نہیں. میں بار بار اس لیے بتاتا ہوں کہ ہم تم شرک میں نہ پڑے. اللہ کو ہاتھ نہیں لیکن اللہ والے ہاتھ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تیرا ہاتھ میرا ہاتھ, تیرا چہرہ میرا چہرہ. اب ایک مثال دوں,
کی رات میرے نبی سونے کی جگہ میرے علی نے سو گیا، دشمنان نے سمجھے رسول سو رہا ہے۔ اب اس سے پتا چلے گا کہ تیرے ہاتھ میرا ہاتھ، تیرا جسم میرا جسم، تیرا خون میرا خون، تیرا چلنا میرا چلنا، تیرا سونا میرا سونا۔ ہجرت کی رات سمجھ میں؟ اب وہ ہاتھ علی کا ہاتھ، کعبۃ اللہ کے اندر بتا تھے، سب کے سب بتا ٹوٹ گئے تھے، لیکن ابھی چھپر تھا بالکل، ابھی مکمل کعبہ پاک نہیں، ابھی مکمل کعبہ پاک نہیں ہوا۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو لے کر گئے، اے علی، کعبۃ اللہ کے اوپر ایک خود نام کا ایک بت ہے جو الحم کے سورے میں موجود ہے۔ الحم کے سورے کے اندر 3 بڑے بڑے بتوں کے نام ہیں، نوٹ کر لو، آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے۔ 3 بڑے بڑے بتوں کے نام ہیں، یہ خود بول کو ایک بڑا بت تھا، بڑا اونچا، وہ گرانے کے واسطے کسی کی بس کی بات نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی آجا، میرے کاندھے پر چڑھ کر وہ بت کو گرا۔ سنتے ہیں کسی کو نہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ میرے کاندھے پر چڑھنا اور اس بت کو اپنے ہاتھ سے توڑنا، اپنے ہاتھ سے گرانا۔ جب کچھ سمجھ میں آ گیا کہ علی کا ہاتھ، سنتے ہی علی کا ہاتھ، بولو جی، علی کا ہاتھ کس کا؟ رسول کا ہاتھ کس کا؟ اللہ کا۔ جب کو اللہ والا ہاتھ بت کو لگا، سب ہاتھ لگو خاموش ہو گئے، یہ ہاتھ کس کا؟ اللہ والا ہاتھ۔ جیسا کہ ایک گلی میں جاتا تھا صاحب، اے اللہ تو خیرات دے، بولا خیرات کچھ سے ہیں، اے اللہ تو خیرات دے، بولا۔ اتنے میں گھر میں سے ایک علی کو چاہنے والا آیا ہے، علی کو چاہنے والا سب نہیں مانگا، لیکن خیرات تو مانگیا خدا سے، سوتے ہی خیرات مانگیا خدا سے، ہاتھ دے اسے، ہاتھ اس کا بن کر چترایا۔ اس واسطے کعبۃ اللہ کا جو بڑا بت تھا، وہ بت کے لیے علی نبی کے جوش مبارک پر چڑھے، چڑھنے کے بعد وہ ہاتھ لگے، بت گر گیا۔ سنتے ہی بت کیا ہوا؟ گر گیا۔ علی نہیں اترتے، بت گرنے کے بعد بھی نہیں اترتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے اے علی اتر جاؤ۔ علی فرمایا یا رسول اللہ، جب تمہارے جوش کاندھوں کے اوپر ہاتھیں رکھا، جب یہ بت کو گرانے کے بعد میرا ہاتھ، میری آنکھیں عرش اعظم تک پہنچتے ہیں، عرش اعظم کے اوپر تک پہنچتے ہیں۔ اس واسطے دیکھنے والے نے سارے لوگ دیکھے، عاشقان علی دیکھے اور نعرہ لگائے، وہ انسان جو علی کو نیچا نہیں دکھا سکتا، جو رسول کے جسم کے اوپر چڑھے۔ بتانے کی کوشش رسول یہ کر رہی کہ اللہ کے ہاتھ دیکھے کتنے پاک ہے، یہ ہاتھ رہا تو کعبہ یعنی خدا کا کعبہ پاک ہونے والا ہاتھ علی۔ خدا کا گھر اگر پاک ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے تو علی کا ہاتھ۔ اس واسطے اللہ فرماتے ہی اگر تیرے میں بھی کچھ گندے خیالات ہیں، دنیا کے ہوشوں سے لے کر پھرتا ہے، دنیا کے خواہشات لے کر پھرتا ہے، کسی اللہ والے ہاتھ کو پکڑ، کسی اللہ والے ہاتھ کو پکڑ، وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ توبہ پڑھ، لا الہ الا اللہ، اللہ غیب ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے بندے پڑھنے کو بندہ ہو کو بندے کی کلمہ پڑھتا ہے، کیا گوار ہمارا، تو بندہ پھر بندہ سمجھ کر کلمہ پڑھتا نہیں، اللہ کے رسول سمجھ اور نور سمجھ کر کلمہ، پھر بندہ سمجھتا سن میراث میں کرتا نہیں، میراث سمجھ میں آتی نہیں، اسی لڑوں کو مجھے پہلے پوچھ لو تیرا بیس بٹن کس کو ہے، پہلے بتا لا الہ الا اللہ، اسے ہاتھ سے پڑا،
اللہ والے ہاتھ سے پڑھا نہیں تیرے ہاتھوں سے پڑھ لیا. اللہ والے ہاتھ اس بات سے یاد رکھو, اللہ والے ہاتھ آنے والا بھی. اس بات سے ہمیں خوشی مناتے. اللہ والی بولی آنے والا بھی, اس بات سے ہمیں خوشی مناتی. اللہ والے آنکھ آیا ہوا بھی, اس بات سے ہمیں خوشی مناتی. یہ اللہ والے ہاتھ جسم آنے کے بعد قرآن نازل ہوا, بعد میں قرآن, بعد میں جنتیں, بعد میں دوزخیں, بعد میں عید الاضحیٰ, بعد میں عید الفطر, اور بعد میں آج کی جمعہ. نبی کے بعد ہی, میرے نبی کے ہاتھ آنے کے بعد ہی, میرے نبی کا چہرہ آنے کے بعد ہی, میرے نبی کو نور بنا کر بھیجنے کے بعد ہی, اس واسطے یاد رکھو نمازیں پڑھتے جاؤ, نبی کی تعظیم کرتے جاؤ, ماں کی خدمت کرتے جاؤ, نبی کی تعظیم کرتے جاؤ, ماں باپ کی خدمت کرو, نبی کی تعظیم کرو. جب تعظیم نہیں عبادت زیرو. جیسا کہ اللہ فرمایا تو سجدہ کیوں کرے گی, لعنتی ہوگا, لعنتی ہو. اس واسطے یاد رکھو سب سے پہلے اگر آج جشن منانے کا اس واسطے منایا یہ خانقاہ کہ آج اللہ کے ہاتھ آیا ہوا, اللہ کا چہرہ آیا ہوا, اللہ کی صورت آئی ہوئی, اللہ کی بولی آئی ہوئی, اللہ کی نظر آئی ہوئی, ساری کائنات اللہ کے ہاتھ سے بن کر میرا رسول آیا ہوا. اگر یہ رسول سمجھ میں آنا ہے, یہ نور سمجھ میں آنا ہے, بیوی کا بکوا سمجھ میں آنا ہے, سمجھنا نہیں بات, اولاد کی بیزاری سمجھ میں آنا ہے, تو یاد رکھ لو کبھی نہ کبھی تو زمین کو لے کر کہاں تو بھی اللہ والے ہاتھ دھو. اللہ والے ہاتھ موجود ہے, اللہ والے ہاتھ دھن, تو اللہ والے ہاتھ دھلن سکا. میرے ہاتھ کی بات کرے تو تیرے سی پر شریک کون ملی, میرا ہاتھ اللہ کا کام شریک, ہمیں ہاتھ اللہ کا بولتے نہیں, اللہ کو ہاتھ نہیں, اللہ والے ہاتھ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی مومن کی ہاتھ بن جاتا, چہرہ بن جاتا, صورت بن جاتا. اگر کوئی مومن اللہ والا چہرہ ہے, اللہ والا ہاتھ ہے, تو اس ہاتھ میں جا کر تیرا گھر پاک ہو گیا, ایسا کعبہ پاک ہو گیا, ویسا تیرا گھر بھی پاک ہو گیا. لیکن ڈھونیا نہیں کرنا, اللہ والے کو ڈھونیا نہیں کرنا. نماز پڑھتا چھتا, چڑھ لیتا چھتا, زکات دیتا چھتا, بیعت چھاتا چھتا, ادھر دوڑتا چھتا, اسے ڈباتا, اسے کرتا چھتا, بھائی کا ہاتھ مانگتا, ادھر بولتا چھتا, بھانٹ پر پانچ چلا کو میرا مرد کرو نہیں لیتا, 500 رکھنے کو وہ 500 نہیں ہے قبول کہ اللہ والا ہاتھ ملا نہیں. اللہ والا ہاتھ ملا ہے تو کام ہی رہتے. اس واسطے آج کا دن اللہ والے ہاتھ کیوں, کیونکہ اللہ والا ہاتھ بھیجا ہوا ہے. یہ خوشی میں آج ہم میلاد رکھیں, آج ہم بچوں سے ناطے پڑھیں, آج ہم کھانے کھلاتے ہیں. اس کی اللہ والے ہاتھ کی خوشی میں, اللہ والے چہرے کی خوشی میں, اللہ والے صورت کی خوشی میں تو کھاتا جا, اللہ والے ہاتھ کو ڈھونڈتا جا, کھاتا جا, اللہ والے ہاتھ کو ڈھونڈتا جا, اللہ والے چہرے کو ڈھونڈتا جا. جب تک قرآن کی آیت انی جاعل فی الارض خلیفہ زندی ہے, اس وقت تک خدا اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا اللہ کا چہرہ وہ بھی زندہ ہے. لیکن ڈھونڈتا جا, ڈھونڈتا جا, اللہ کے ہاتھ کو ڈھونڈتا جا. لیکن یہ نہ سمجھ اللہ کو ہاتھ آئے, اللہ والے ہاتھ کو ڈھونڈتا جا, اللہ والے چہرے کو ڈھونڈتا جا, اللہ والے کو ڈھونڈتا جا, اور اس کا ہاتھ لے, تیرے ہاتھ کے ملا لے, تیرا جسم پاک کر لے, اور تیرا گھر بھی پاک کر لے. تو بھی پاک, تیرا گھر پاک, تیرے بیوی پاک, تیرے بچے پاک, اور تو خبر میں گیا تو بھی پاک. اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا ہے کہ ہم کو آج کا دن جو خوشی منائے ہیں اسے اللہ قبول کرنے کی کوشش کرتا ہے. آمین. وہ آخری دعوانا الحمدللہ. آمین.